اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھئی ہماری جو ٹانگ ہے نا وہ ٹوٹے کی سنت کی اتباع پر. کیا مطلب؟ بھئی ہم ہر بات میں یہی کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے کو پکڑو، حضور علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑو. حضور کے طریقے کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں ہے. نماز ہے تو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق قبول ہے. 3 فرض مغرب کے پڑھے، بھئی 3 پڑھے، چوتھا بھی پڑھ لیتے رکعت. نہیں پڑھنی، بالکل نہیں پڑھنی. کیوں؟ حضور نے نہیں پڑھی. جب حضور علیہ السلام سے 3 رکعت ثابت ہیں، حضور کا عمل یہ ہے، تو پھر ہم امتیوں کا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام کے مطابق. تبھی یہ نماز مغرب قبول ہوگی. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ کے مطابق عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور ہم نقشبندی اللہ کی اسی محبت کے حصول کے لیے کوشش میں مصروف ہیں. ہماری چلت پھرت، ہماری مجالس میں شرکت، ہمارا اجتماعات میں شرکت، ہمارا سفر، ہمارے حضرت کی صحبت میں بیٹھنا، یہ ذکر اذکار، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر من کی دنیا کو روشن نہیں کر رہا، اگر یہ دل کے اندر یہ تڑپ فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے اس سے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نجات ملنی ہے، اگر یہ تڑپ اور یہ طلب پیدا نہیں ہو رہی تو یہ ذکر نیم شبی کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لہذا اس کے لیے کوشش کرنا، ہمت کرنا، عزم مصمم کرنا، عزم نو کرنا، نیا پکا ارادہ کرنا کہ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی، اتنا عرصہ غفلت میں رہ گیا، ذکر نہیں ہو سکا. یاد رکھیے یہ ذکر اور شیخ کی صحبت، رابطہ، یہ 2 چیزیں پیرالل چلتی ہیں. ذکر ہے تو رابطہ بھی ضرور ہوگا. شیخ کے پاس آئے گا، شیخ کے پاس بیٹھے گا، اس سے رابطہ رکھے گا، اس سے باتیں کرے گا. اگر یہ رابطہ ہے تو خود بخود ذکر بھی شروع ہو جائے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں شیخ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، بہت کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں صحبت میں، لیکن وہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے ذکر نہیں ہو پا رہا. لیکن یاد رکھیں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. ذکر کرنا ایک عمل اور ذکر کا محسوس ہو جانا یہ اس کا اگلا عمل ہے، اور یہ ذکر کی تاثیر ہوتی ہے.